آج ہم کرنے جا رہے ہیں ایجوکیشنل اسسمنٹ اینڈ ایویلویشن میں ایک امپورٹنٹ ایریا اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ہمارا بیسیکلی پروجیکٹ تھا ایم فل سیکنڈ سیمسٹر میں، ٹیسٹ کنسٹرکشن اینڈ اسٹینڈرڈائزیشن کے ریلیٹڈ تھا، اور اس میں ہم نے جیسے کہ نام سجیسٹ کر رہے ہیں، ہم نے ٹیسٹ کو کنسٹرکٹ کیا اور اس کو پھر اسٹینڈرڈائزڈ کیا۔ اسٹینڈرڈائز کرنے کے لیے جو اسٹیپس تھے ان کو ہم نے فالو کیا۔ اب سب سے پہلے جو ہم نے رپورٹ بنائی پروجیکٹ کی، جو رپورٹ تھی، اب میں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتائیں گے، اور پھر ہم آگے ڈسکس کریں گے ان کے سٹیپس کے بارے میں کہ پہلے کون سا سٹیپ آیا، پھر یہ اس کی آؤٹ لائن ہے۔ اگر ہم اس کو کیئرفلی دیکھیں تو پہلے ہم نے انٹروڈکشن میں نے سارا کچھ بتایا کہ یہ پروجیکٹ رپورٹ کیا کیا اندر رکھتی ہے، پھر ہم نے کون سا کنٹینٹ سلیکٹ کیا، پھر ریکمینڈڈ بکس کون سی تھی، پھر آبجیکٹیوز جو تھے وہ کیسے، پھر ایس ایل او بنائے، پھر ٹیبل آف اسپیسیفکیشن، پھر آئٹم ڈیولپمنٹ، ریلائبلٹی انشور کروائی، پھر آئٹم انالیسس کیا، اس میں ہم نے ڈیفیکلٹی ڈسکریمنیشن کیا، ریش انالیسس کیا، اور اس طرح پھر ہم نے آئٹم کی کرو دیکھی اور پرسن کی کرو دیکھی۔ تو اوور آل اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو یہ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ ٹیسٹ کو کنسٹرکٹ کیسے کرنا ہے، ایک اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ۔ اب اس کے اندر دیکھیں تو سب سے پہلے انٹروڈکشن ہے، ہم نے لکھا ہے کہ دس رپورٹ کمپرائزز آف دا ہول پروسیس جو ہم نے یوز کیا فار کیلکولیٹنگ دا انٹائر کریکٹرسٹک ان اے گڈ ٹیسٹ۔ ایک اچھے ٹیسٹ کی کریکٹرسٹک کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے جو تمام چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ ہم نے کور کی۔ اب ہم نے جو کنٹینٹ سلیکٹ کیا وہ تھا کلاس 10th کی فزکس کا، اور اس کے ہم نے ٹیسٹ کو کنسٹرکٹ کرنے سے پہلے ہم نے اچھی طرح اس کے ایس ایل اوز ڈیزائن کیے۔ اب ایس ایل اوز ہم پڑھ چکے ہیں، اب بی ایس لیول پہ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز ہوتے ہیں، پھر باقاعدہ طور پہ ہم نے لکھا کہ یہ آؤٹ کم جو ہے وہ نالج بیسڈ ہے، پھر کمپریہنشن، اپلیکیشن، وہ جو بینجامن بلوم نے 1856 کے اندر اپنی کوگنیٹو ڈومین میں دیا تھا، تو یعنی کہ اس کے ریلیٹڈ جو ہے نا ہم نے ایس ایل اوز ڈیزائن کیے اور ٹیبل آف اسپیسیفکیشن میں وہ کر دیے، اور ہم نے اسی کے ریلیٹڈ پھر ہم نے کوشچنس نکالے۔ لائک اگر نالج بیسڈ کوشچن ہے تو ہم نے نالج بیسڈ ایس ایل او ہے تو ہم نے نالج بیسڈ کوشچن بنائے۔ اس طرح ہم نے کنٹینٹ کو ڈیوائڈ کر کے 60 آئٹمس پر مشتمل ایم سی کیوز بنائے، جس کے اندر سے ہم نے 3 ڈسٹریکٹر تھے اور ایک جو تھا وہ کریکٹ آپشن تھا۔ اب یہاں پر دیکھیں تو ایم سی کیو کی جو سٹیم ہوتی ہے اسے ہم، وہ جو ایم سی کیو ہم اوپر لکھتے ہیں اسے ہم سٹیم کہتے ہیں، اور اس کے 3 ڈسٹریکٹرز ہوتے ہیں اور ایک کریکٹ آپشن ہوتا ہے۔ تو اب آگے چلیں تو ہم نے ٹیبل آف اسپیسیفکیشن بنایا تاکہ ہم اپنی کنٹینٹ ویلیڈیٹی کو انشور کر سکیں۔ لائک ہم نے اگر فزکس کی 10th کلاس کی بک لی ہے، اس کے ہم نے فرسٹ 6 چیپٹر فار ایگزامپل میں لیتا ہوں، تو فرسٹ 6 چیپٹرز کو ہی میرا کنٹینٹ یا جو ایم سی کیوز تھے وہ 60 ایم سی کیوز ہیں، 6 چیپٹر لے رہا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ 10 ایم سی کیوز پر چیپٹر میں نے لیے ہیں تاکہ میری کنٹینٹ ویلیڈیٹی انشورڈ رہے۔ پھر اگلا سٹیپ ہے اس کی ہم نے ایڈمنسٹریشن کروائی، ہم سکولز میں گئے، گورنمنٹ سکولز میں گئے، پرائیویٹ سکولز میں گئے، اور ہم اسٹوڈنٹ سے رسپانسز لیے۔ ایسے اسٹوڈنٹس جو ابھی فیڈرل بورڈ یا سرگودا بورڈ کے ایگزامس میں بیٹھنے جا رہے تھے، وہ اپنے تمام تر پری بورڈز اور ری سینڈ اپس دے چکے تھے، تو ہم نے ان سے ڈیٹا کلیکٹ کیا۔ آلموسٹ 200 اسٹوڈنٹ سے ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا۔ پھر اس ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کی اسٹینڈرڈائزیشن کی طرف گئے کہ کیا کیا آئٹم انالیسز ہے، کون سے آئٹم جو ہیں وہ چینج کرنے چاہیے یا کون سے ڈسٹریکٹر ہمیں چینج کرنے چاہیے، تو یہ چیزیں ہم نے۔ اب آگے چلیں تو ہم نے جو کنٹینٹ سلیکٹ کیا اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیلز ایڈ کی ہیں کہ دا کنٹینٹ دیٹ واز سلیکٹڈ، اٹ واز سلیکٹڈ فرام کلاس 10th فزکس نوٹ بک دیٹ واز آف پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ، پی ٹی وی بورڈ جو ہم بھی اپنے میٹرک میں پڑھتے ہیں۔ اس کے پہلے 6 چیپٹرز جو تھے ہم نے سلیکٹ کیے۔ چیپٹر 1 سمپل ہارمونک موشن اینڈ ویوز، دین ساؤنڈز، الیکٹرو اسٹیٹسٹکس، اینڈ سملرلی گوئنگ ٹورڈ چیپٹر 6 دیٹ واز آف بیسک الیکٹرانکس۔ اب یہ چیپٹر ایک تو سلیکٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کیونکہ سائنس جو ہے وہ یاد رہتی ہے، اس کے کنسیپٹ یاد رہتے ہیں، اس میں کوئی ہسٹری یا اس طرح کے کوئی ہسٹری کے یا پاک اسٹڈی کے فیکٹس نہ ہو، ہم نے کوشش کی کہ کنسیپچل کوشچن ہو جائے۔ تو پھر آگے یہ کی ورڈز ہیں، ایکچولی یہی کی ورڈز جو ہے نا اس پورے پروجیکٹ کو بیان کر رہے ہیں، انہیں ایک ایک لائن میں ہم نے سمرائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب سب سے پہلے آئٹم انالیسس کیا گیا۔ اب اس آئٹم انالیسس کو ہم دیکھیں تو آئٹم انالیسس میں ہم نے ہر آئٹم کو ڈفرینٹ اسکیلس کے اوپر میئر کیا کہ کیا یہ آئٹم جو ہے یہ ڈیفیکلٹ ہے یا پھر
یہ آئٹم ڈسکریمنیٹ کر پا رہا ہے کہ اچھے بچے کیا اس کو اٹیمپٹ کر پا رہے ہیں یا جو لو اچیورز ہیں وہ اس کو اٹیمپٹ کر پا رہے ہیں اور ان کے درمیان کیا ڈفرینس ہے. یہ ہم آگے پھر پڑھیں گے پارٹس میں اچھی طرح اس پروجیکٹ کو کور کروں گا. آگے پھر ڈسٹریکٹر انالیسز آ جاتا ہے. یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ہم نے جو ڈسٹریکٹرس تھے اس کے کرائٹیریا کو ہم نے ڈفرینٹ اسکیل کے اوپر دیکھا کہ جو ڈسٹریکٹر تھے نا یہ جو میں نے اوپر بتایا 3 ڈسٹریکٹر تھے RMCQ کے، ایک کریکٹ آپشن تھا. تو کیا وہ ڈسٹریکٹر جو تھے وہ کوالٹی ڈسٹریکٹرس تھے؟ لائک اگر میں کہتا ہوں دا کیپٹل آف پنجاب از، اب ایک میں لاہور لکھ دیتا ہوں باقی میں کنٹریز کے نام لکھ دیتا ہوں. اب دیکھیں یہ جو 3 کنٹریز ہوں گے یہ ڈسٹریکٹر جو افیکٹو ڈسٹریکٹر تو نہ رہے کیونکہ ایک ہی سٹی لکھا ہوا ہے میں نے، اور اوپر میں نے MCQ کے اسٹیم میں میں نے وہ یہی پوچھا ہوا ہے کہ کون سا جو آپشن کریکٹ ہے وہ سٹی، مطلب میں کیپٹل سٹی آف پنجاب پوچھ رہا ہوں تو ایک ہی سٹی ہے باقی کنٹریز ہیں تو وہ ڈسٹریکٹر افیکٹو نہ رہے. تو اسی کو ہم ڈسٹریکٹر انالیسس کہتے ہیں آسان الفاظ میں. آگے آ جاتی ہے آئٹم ڈیولپمنٹ. اب آئٹم ڈیولپمنٹ میں ہم نے آئٹم کو ڈیولپ کیا. یہ آسان الفاظ میں یوں کہوں گا کہ آئٹمس میں کوئی بیاس تو نہیں ہے یا کوئی ایمبیگوٹی تو نہیں ہے کہ آئٹمس کیا. اب میں لکھتا ہوں دا کیپٹل آف پنجاب از، اب اس کی جگہ پہ میں کہتا ہوں دا موسٹ ہائیلی ڈیولپ دا سٹی آف پنجاب دیٹ از رسپانسبل فار ایڈمنسٹریشن آف پیپل لیونگ ان پنجاب، اور اس طرح کر کے نا میں اس اسٹیٹمنٹ کو گھما پھرا دیتا ہوں فل، حالانکہ میں پوچھنا کیپٹل چاہ رہا ہوں. تو وہ جو ہے نا میرا آئٹم جو ہے وہ صحیح طرح نہ ڈیولپ ہوا. تو یہ ایک طریقہ ہے آئٹم کی ڈیولپمنٹ کو دیکھنا، اس کو انالائز کرنا کہ کیا اس میں کوئی ایمبیگوٹی تو نہیں ہے. پھر ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن ہے کہ کس طرح ٹیسٹ لیا جائے گا، کتنے منٹس مختص کیے جائیں گے ان 60 MCQs کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے، اور کس طرح اس کو ہم کریں گے، لے کر چلیں گے، کس ٹائم پہ ختم ہوگا، شروع ہوگا. مطلب ایڈمنسٹریشن کو ہم نے یونیفارم رکھنا ہے. اگر ہم اسٹینڈرڈائز بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ ایڈمنسٹریشن ہماری یونیفارم ہونی چاہیے. یونیفارم ایڈمنسٹریشن یعنی کہ ایک جیسی ہونی چاہیے. جس طرح ہم MCAT یا ECAT کا ٹیسٹ دیتے ہیں تو سب بچوں کے پیپر لائک 9 بجے شروع ہوتے ہیں 11 بجے ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ یونیفارم ایڈمنسٹریشن میں ہو رہا ہوتا ہے. اور ایک اور بھی ہوتی ہے کہ لارج اسکیل آف جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر ایٹ اے ٹائم لائک 9 بجے ہی سرگودا میں شروع ہو رہا ہے، 9 بجے ہی ٹیسٹ اسلام آباد میں یا پھر اسی طرح پنجاب کی سٹیز لے لیتے ہیں ملتان میں وہ شروع ہو رہا ہے، یا پھر گجرانوالہ فیصل آباد جہاں بھی. تو یہ مطلب یونیفارم ایڈمنسٹریشن ایٹ سیم ٹائم وہ جو ہو رہی ہو نا تو پھر اسٹینڈرڈائز کی یہ خوبی ہوتی ہے. اچھا اب آگے آ جاتا ہے ٹیسٹ اسکورنگ. یہ ہم نے مارکنگ دا اسکور کے اسکور کو مارک کیسے کریں. اب ہم نے MCQ پٹ کیے ہوئے ہیں لائک اس کے اوپر ہم نے اس کی اسٹینڈرڈائزیشن اور وہ دیکھا ہے. تو ان MCQs کو جب ہم دیکھ رہے ہیں ان 6 چیپٹرس میں سے تو مطلب اس کے اندر کوئی چیکنگ کے اندر مارکنگ کے اندر ہم نے کون سا طریقہ اختیار کیا، کتنے مارکس لیے ہم نے کریکٹ آپشن، کتنے مارکس ان کریکٹ آپشن کو دیے، اور پھر کیا جو ہم چیکنگ کر رہے ہیں اس میں کوئی بیاسنس تو نہیں ہے. اب MCQs میں بیاسنس سب سے کم ہوتی ہے. ٹیچر کا جو جھکاؤ ہوتا ہے یا رجحان، اگر کوئی لائق بچے ہیں یا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن رہ چکا ہے تو پھر اس کو مارکس نہیں دے سکتا ٹیچر، کیونکہ MCQ ہے. اب کریکٹ آپشن ہے تو اس کا 1 نمبر لگے گا، اگر نہیں ہے کریکٹ تو نہیں لگے گا. اسی طرح ٹیسٹ ڈیٹا انالیسس کیا، پھر ہم نے وہ یہ ڈیٹا کیا اس کو ہم نے انالائز کیا، لائک اس کے ایک گراف بنایا کہ میجورٹی آف دی اسٹوڈنٹس کہاں لائے کر رہے ہیں، کتنوں اب 60 میں سے کتنے مین کتنی آ رہی ہے، لائک 45 آ رہی ہے، تو مطلب سارے اسٹوڈنٹس نے 45 کے آگے پیچھے ہی پرفارم کیا. اس میں پھر ریکمینڈیڈ بکس جو تھی وہ ہم بتا چکے ہیں، PTB پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی فزکس کی. اور یہ ہمارے پھر آبجیکٹیوز تھے. اب ہم نے آئٹم ڈیولپمنٹ کی، پھر ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کس طرح کی، پھر ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن کی، دین ڈسکریمنیشن انڈیکس کس طرح نکالا یہ میں بتا چکا ہوں. ہائی اور لو اچیورس کے درمیان جو ویلیو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈسکریمنیشن. یہ ہم آگے پڑھیں گے پھر ٹیبل میں نا اگلے ویڈیوز میں. پھر آئٹم ڈیفیکلٹی کے بارے میں پھر ہم نے کیوٹر ریچرڈسن کا جو 20 فارمولہ ہے KR20 یہ ہم نے نکالا، اور پھر اس کی ریلائبلٹی انشور کرائی، پھر ریش انالیسس کیا. تو اسی طرح پھر آگے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز ہیں، یہ پھر میں بعد میں بتاؤں گا. اسی کے ساتھ پھر نا آگے ادھر آ جاتی ہے ٹیبل آف اسپیسیفکیشن، یہ بھی ہم اچھی طرح سمجھیں گے. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اس ویڈیوز کو پورشنز میں یا پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے اچھی طرح انڈرسٹینڈ کریں گے کہ کیسے ہم ایک ٹیسٹ کو اسٹینڈرڈائز کرتے ہیں
اب اس کے کافی فائدے ہوں گے، ہمیں ہمارے کنسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے ریگارڈنگ ڈسکریمنیشن انڈیکس اور ڈیفیکلٹی اور KR20 کب لگاتے ہیں، ریلائبلٹی ویلیڈیٹی کیسے انشور کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں انشور ہو جائے مطلب کلیئر ہو جائیں گی۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب کل ہم انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ 2 اس کا لے کے ہوگا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔